الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر مال عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور متقین لوگوں کی صفت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سپارے کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر شروع صفحے کے اندر لکھا ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین ایسے لوگ ہیں جب ہم ان کو مال دیتے ہیں، جو رزق دیتے ہیں، وہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، یہ مال دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق خرچ کرے، پھر اس شخص کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں صدقۃ الفطر کے بارے میں، صدقۃ الفطر کے مسائل اور فضائل کے بارے میں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو روزے داروں کے اوپر مقرر کیا ہے کہ ان کے روزے جو فضول باتوں کی وجہ سے یا برے کاموں کی وجہ سے روزے ہوئے ہیں، وہ صدقۃ الفطر سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کر لیا تو اس کا صدقہ مقبول ہوگا، اور جس شخص نے صدقہ عید الفطر کے بعد ادا کیا وہ صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کے اوپر جو انعامات، جو برکات، جو ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا۔ جب صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کے روزے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، یعنی کامل مقبولیت روزے دار کے روزے کی نہیں ہوتی جب تک وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تاکہ جو فقیر ہیں وہ مالدار بن جائیں، یعنی ہم ان کی مالی جو معاونت کریں گے تو پھر وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ صدقۃ الفطر کس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ صدقۃ الفطر اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو۔ یہ تین شرائط ہے صدقۃ الفطر کی، یعنی مسلمان ہو، مسلمان کے اوپر واجب ہوگا، کافر کے اوپر واجب نہیں ہوگا، آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو، اس کے مال اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہے، نصاب کیا ہے کہ کس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ جس شخص کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے تو اس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس صرف 52.5 تولے چاندی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقدی موجود ہے، نقدی پیسے ہیں، خواہ کسی ملک کی کرنسی ہو، تو اس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر تجارت کا سامان ہو تو اس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اگر ان میں سے جو بیان کی گئی ہیں تو سونا، چاندی، تجارت کا مال، نقدی مال، یہ اتنا نہیں ہے تو پھر بھی چیزیں ہیں، تھوڑا سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی اور نقدی مال ہو گیا، تجارت کا مال ہو گیا، اور گھر کی جو ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سب کی قیمت بنائی جائے گی
اگر ان کی قیمت بن جاتی ہے 52.5 تولے چاندی کے تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ یہ جو مال ہے، جو نصاب ہے، اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید کے دن بھی صبح صادق سے پہلے اگر ہم اس مال کے مالک بن گئے، اس نصاب کے مالک بن گئے، تو ہم اس وقت بھی ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور اپنی جو چھوٹی اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، اس کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وسعت دیا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر نکالیں۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالیں؟ تو حدیث کے اندر 4 چیزیں ملتی ہیں، ان 4 چیزوں کی قیمت لگا کر دیا جائے، یا وہ 4 چیزیں دی جائیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، کھجور کا تذکرہ ہے کہ 3.5 کلو کھجور دی جائے، دوسرا 3.5 کلو کشمش دی جائے، تیسرا 3.5 کلو جو دی جائے، چوتھا 2.25 کلو گندم دی جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو جتنا مال دیا ہے، جتنی استطاعت دی ہے، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، کھجور، کشمش، جو، گندم، ان میں سے کسی ایک کی قیمت لگا کر صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اگر کسی شخص کو کشمش کی طاقت دی ہے تو کشمش کی قیمت لگا کر صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر کسی شخص کو کھجور کی طاقت دی ہے، کھجور کے مال کے برابر اس کا مال ہے، یا کھجور کی قیمت جتنا بنتی ہے اس کے پاس اتنا مال ہے، تو وہ کھجور کی قیمت لگا کر صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالیت کے برابر پیسہ دیا ہے، مالدار بنا ہے، تو وہ جو کی جو قیمت بنتی ہے اس کی قیمت لگا کر صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے گندم کی مالیت کے برابر پیسہ دیا ہے، اس کی اوقات گندم کی مالیت کے برابر ہے، تو گندم کی جو قیمت بنتی ہے 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو لگا لیں، تو اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ لگا کر صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوشش کریں اللہ کے احکام کو پورا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔